أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین بزرگوں، آج کی آیت بڑی ہی اہم آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ، میں نے فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اس لفظ کے اندر انتہا درجے کی تاکید ہے، کیونکہ فیصلہ قطعی ہوتا ہے، بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ربو کا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، عبادت ریاضت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم دنیا کے اندر رہو گے تو میرے بندے بن کے رہو گے، میرے سامنے جھکو گے، انتہائی درجے کی محبت اور خوف کے ساتھ انتہائی عاجزی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کرو گے، غیبی قوتوں کا مالک اسی کو سمجھ کر اسی سے مانگو گے۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ ہمارا قیام، رکوع، سجدہ، قربانی، نظر و نیاز صرف اور صرف محترم بھائیو اللہ کے لیے۔ اور دوسرا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا میرا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت نیکی کرو، اپنے والدین کے ساتھ بہت احسان کرو۔ میرے محترم بھائیو، والدین بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا یہ فرض ہے، ان کو جھڑکنا یہ گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میرا فیصلہ ہے، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کی خاص تاکید کی ہے، ساتھ ہی اللہ نے والدین کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 36 ہے، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 83 ہے، سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 15 ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی والدین اگر تیرے پاس بڑی عمر کو پہنچ جائیں، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، تو اللہ فرماتے ہیں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ اف جو ہے یہ ناراضگی کا ہلکا سے ہلکا لفظ ہے، یعنی ناراضگی کا یا اکتاہٹ کا بالکل ہلکا ترین لفظ ہے اف۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے بات کرنی ہے احترام والی بات، عزت والی بات۔ مفسرین اس کی بڑا ایک تصویر کھینچی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک غلام خطا کار ہوتا ہے اور وہ اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے بات کرتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک اس نے غلطی کی ہے، دوسرا اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا مالک جو ہے یہ بہت سخت مزاج ہے،
تو وہ کس انداز کے ساتھ اس کے سامنے پیش آئے گا؟ تو فرمایا اس انداز کے ساتھ والدین سے بات کر لی۔ اور محترم بھائیو، آخری بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، راغم انف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 بار یہ فرمایا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ ایک محاورہ ہے عربی کے اندر، یعنی ایک تباہی اور بربادی اور ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے سوال کر دیا، اللہ کے نبی کس انسان کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ نے فرمایا، جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، ان میں سے ایک یا دونوں، پھر اس نے ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل نہیں کی، میں محمد کہتا ہوں اس کی ناک خاک آلود ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا محترم بھائیو اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں تو والدین ہیں، بے لوث خیر خواہ، بے لوث دعائیں کرنے والے، بے لوث محبت کرنے والے۔ اور یہاں سے ایک بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدر کرتا ہے، کیونکہ والدین اپنے اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، کماتے ہیں، اپنے آپ کو کھپاتے ہیں۔ میرے اللہ کو اتنا ان کا یہ کھپانا پسند آیا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اور شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور احسان یہ ہوتا ہے کہ بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ نیکی کی جائے، یعنی ان کے سلوک سے بڑھ کر ان سے اچھا سلوک کیا جائے، یہ والدین کا حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔